16 جون 2025 کو اسرائیل نے 120 سے زائد میزائل لانچرز اور 10 کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، جبکہ تہران میں مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ اس میں ایرانی شرازی قدس فورس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ انہیں فضائی برتری حاصل اور ایران کے تقریباً 30% میزائل نظام تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ضلع تہران کو خالی کروانے کی وارننگ جاری کی۔ شام کے اہم ریڈیو براڈ کاسٹ مرکز اور اسپتال پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران نے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیا اور فلسطینیوں کی حمایت شروع کی۔ ایران ایک شیعہ اسلامی ریاست ہے جو اسرائیل کی موجودگی کو ناجائز سمجھتی ہے، جبکہ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے جیسے ایران تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو خطرہ سمجھتا ہے اور کئی بار دھمکی دے چکا ہے کہ وہ ایران کے جوہری تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ حالیہ دنوں میں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کئی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کرتا ہے تو خطے میں ممکن جنگ چھڑ سکتی ہے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کئی دہائیوں سے جاری ہے، مگر 2024 اور 2025 میں اس کشیدگی نے شدت اختیار کر لی۔ ایران نے تقریباً 300 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے۔ اسرائیل نے امریکی اور علاقائی اتحادیوں کی مدد سے ان میں سے بیشتر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ محدود اور دفاعی تھا۔ ایران لبنان، شام، یمن اور غزہ میں اپنے حامی گروپوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف جنگ چلاتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا دعویٰ کیا، جو ایک غیر معمولی اقدام تھا کیونکہ ماضی میں یہ حملے بالواسطہ ہوتے تھے، جیسا کہ حزب اللہ یا دیگر گروپوں کے ذریعے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی نے بھی فوجی تصادم سے گریز کی اپیل کی۔ اس حملے نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم کے امکانات پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ خطے کی معیشت اور عالمی منڈی پر بھی اس کا برا اثر پڑا، خصوصاً تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسرائیل نے اس حملے کے بعد جوابی کارروائی کی دھمکی دی اور بعض رپورٹوں کے مطابق ایران کے اندر چند اہداف کو نشانہ بھی بنایا۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی تھی، خاص طور پر جب شام میں ایرانی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا۔ اب اس جنگ کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کا استحکام متاثر ہو سکتا ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور عالمی معیشت پر اثرات، فلسطینی عوام مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، بین الاقوامی امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان سفارتی تنصیبات پر حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ پاکستان میں کئی عوامی حلقے اور مذہبی جماعتیں ایران کی کارروائی کو دفاعی اور جائز قرار دے رہی ہیں۔ پاکستان ایران کی مکمل حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اسے بین الاقوامی سفارتی توازن، معاشی مفادات اور اپنے داخلی حالات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تاہم سفارتی سطح پر ایران کے موقف کی تائید اور اسرائیلی جارحیت کی مخالفت واضح طور پر کی گئی ہے۔ اگر آپ اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔